اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، 16ویں تقریر بسلسلہ سورہ نصر آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ ہم اپنے مضمون میں یہاں تک آ پہنچے کہ خود قرآن نے نصرت کے حوالے سے کیا فرامین اور کیا احکامات صادر کیے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس میں اطمینان قلب یوں نصیب ہوتا ہے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے کم از کم برائے تفسیر سے اجتناب کر رہے ہیں، اور یوں بھی تفسیر کے تعلق سے برائے ممنوع ہے، وہ فعل جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کون جانتا ہے کہ بھیجنے والے کا منشا کیا تھا، کون جانتا ہے کہ احکام کس تعلق سے تھے، کون جانتا ہے کہ ان احکامات کی انتہا کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر نصرت اگر قرآن مجید خود کرے اور مدد خود کرے تو یہ کم از کم باعث اطمینان اور باعث طمانینت ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس نے حکم ہی دیا سورہ فاتحہ میں کہ عبادت ہو تو اس کی ہو، استعانت ہو تو اس کی ذات سے طلب کی جائے، اور علماء کا یہ کہنا کہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہنا کہ کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری طلب کی جائے تو وہ جائز ہے۔ یہ استعانت حقیقت میں اللہ سے استعانت طلب کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس موضوع پر کل گفتگو کر چکا، جو میرے معروضات تھے اس حوالے سے وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچا چکا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی پڑھے لکھے افراد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ کسی ایسی ہستی سے رجوع کروں کہ جو بتلائے کہ حقیقت میں نصرت حاصل کیسے ہوتی ہے، مدد کیسے ملتی ہے۔ استعانت جس کو آپ یعنی اگر اپنی جو روز مرہ کی زبان ہے اس میں اس کا ترجمہ کریں تو کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا ترجمہ ہی مدد ہے۔ کیسے طلب کی جائے، یہ ہے کیا؟ تو آپ یقین جانیے کہ
دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اس لفظ کے تعلق سے عاجز آ چکے. کہیں اس کے معنی اسسٹنس کے ہیں، کہیں اس کے معنی ہیلپ کے ہیں. کسی نے اس کو بالکل مادی مفہوم دے کے الگ کر دیا، کسی نے اس کو معنوی جامہ پہنا کے کونے میں کھڑا کر دیا. محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی عقل اس اعتبار سے تنگ آ چکی تھی کہ حقیقت میں اس کے معانی کیا ہیں. تو جیسے کالی یا سیاہ رات میں ایک روشنی ہوتی ہے اور تاریک راہ میں ایک مشعل ہوتی ہے، بعین ہی ایک فقرے نے نہج البلاغہ کے وہ میری معاونت کی کہ جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے. امیر المومنین، ظاہر ہے کہ کلام امیر جب موضوع گفتگو بنتا ہے تو ایک ہم نہیں، ہمارا تو زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بڑے بڑے جید علماء السنہ یعنی زبانوں کے عالم، اور ان میں خاص طور پر وہ علماء جن کا تعلق مصر سے یا جامع ازہر سے رہا ہے، وہ حیران ہیں کہ بعد قرآن اگر کوئی کلام اپنے تمام تبحر علمی کے ساتھ کہیں کھڑا ہے اور کوئی مقام ہے اس کا، تو وہ کلام علی ابن ابی طالب ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بڑی عقلانی گفتگو ہے. اس میں ایک ظاہری عقیدت کا عنصر اگر ملتا ہو تو ملے، لیکن اس میں ایک تعقل کی گفتگو اور ایک تعقل کا تعلق ہے جو قائم ہو رہا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں نصر تک جانا ہے، اور اختصار کلام ہی میں سب کچھ ہوتا ہے. جتنا کلام طولانی ہے سمجھ لیجئے کہ پیچیدگیاں بہت ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ نہ سمجھ رہا ہے نہ سمجھا پا رہا ہے. مگر امیر المومنین نے اس پورے سلسلے کو ختم کر دیا ایک فقرے میں، اور یہ کہا فَاسْتَشْعِرُ الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ. امیر المومنین اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا ہمارے سننے والوں سے کہ اس پر غور کریں. فرماتے ہیں صبر کو اوڑھ لو، صبر کا جامہ پہن لو. جسد کو جس طرح سے لباس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی تمہیں لباس صبر چاہیے. صبر کے جامے کو زیب تن کر لو، فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ، کیونکہ یہ جامہ جو تم اوڑھ رہے ہو یا پہن رہے ہو یہ تمہیں دعوت دے گا نصر تک جانے کی. امیر المومنین ہے اور کلام امیر ہے، اس پہ کوئی دو رائے قائم کی ہی نہیں جا سکتی سوا اس کے کہ انسان اس میں اپنی نجات تلاش کرے کہ میری نجات ممکن ہے کہ نہیں ہے. رہتی دنیا تک کے لیے ایک عجیب فکر دی ہے. پھر سنیے اس کو، اس لیے کہ یہی ہمارا محل گفتگو ہے اور یہی ہے سب کچھ سرمایہ گفتگو یہی ہے کہ شعار چاہیے مسلمان میں صبر بحیثیت شعار. اب اس کا ترجمہ کیا ہمارے پاس ترجمہ کرنے والوں نے کہ حقیقت میں صبر شعار کے معنوں میں یہ کہ اوڑھنا بچھونا ہو جائے. شعار کے یہ معنی ہیں، تمہارا طور طریقہ بن جائے، تمہاری یعنی یوں سمجھیے کہ اگر حیات ہے تو حیات کی ایک وجہ بن جائے. یہ ہے صبر. فَاسْتَشْعِرُ الصَّبْرَ، صبر کو شعار بناؤ. اور جب شعار آپ کسی شے کو بناتے ہیں تو اس کی پابندی کرتے ہیں.
اور یہ شعار شعور کے بغیر نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے شعور میں صبر کو داخل ہونا پڑے گا. اگر تمہارے شعور کا حصہ صبر نہیں ہے تو تمہارا شعار نہیں بن سکتا. اور اگر تمہارا شعار بن جائے تو یوں اس جسد باطنی کی سطر پوشی ہو گئی. یعنی باطن کا سطر پوش ہے صبر. اور اس طرح سے کہ وہ اب سطر پوشی فقط برائے نام نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کا نتیجہ دے گا کہ وہ تمہیں دعوت دے گا, بلا کر لے جائے گا, ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا, ساتھ ساتھ لے جائے گا, یہاں تک کہ کامیابی و نصرت و فتح و غلبہ تمہارا مقدر بن جائے. یہ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک فقرہ ہے, ایک فقرہ, اور اس میں اتنے معنی ہیں. کیوں؟ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ ہے حکیمانہ بات. اب اس کو آپ دو طرح سے چیک کرتے ہیں. ایک اس کا چیک کرنے کا یا ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ خارج میں جا کے دیکھیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. ایک اس کا ٹیسٹ ہے کہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب امیر المومنین کے تعلق سے آپ گفتگو کریں گے تو آپ کلام امیر کو خارج میں جا کے نہیں ٹٹولیں گے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, آپ فوراً ریفر بیک کریں گے, کہیں گے بتاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ کمال ہے اس فکر کا. اسی لیے بقرہ کے پڑھنے والے شروع ہی میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, مع المصلین نہیں. اے ایمان والو استعانت, صبر سے استعانت, صبر سے استمداد, صبر سے مدد, صبر سے ہیلپ, اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے کہ وہ تمہارا ناصر و مددگار ہے. یہ صبر وہ قوت ہے. یعنی اگر صبر کو آج آپ مجسم کریں اور اس کو آپ کوئی ٹائٹل دیں اور آپ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے, تو وہ پرسنالٹی ہے مددگار کی. اور اگر وہ مددگار ہے تو کردگار کی طرف سے مددگار ہے, دنیا کی طرف سے مددگار نہیں ہے. کردگار کی طرف سے مددگار ہے صبر. اے ایمان والو استعینوا بالصبر, صبر پہلے ہے. یعنی صلاۃ کا مقدمہ ہے صبر. نماز کے لیے صف بچھانا اور فوری طور پر آ کے کھڑے ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی معیت ہے. لیکن اگر صبر کے ساتھ صلاۃ کی منزل پر آئے تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کسی اور سمت میں دوڑ رہی ہے اور پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اصول کو تو سمجھو کہ کس اصول پر نماز قائم ہے. نماز ایک اصول پر قائم ہے, اور اصول نماز کا جس پر کہ دعائم میں ایک عدد پلر جس کو کہیے آپ, وہ ہے صبر. اسی لیے کسی اور موقع پر کہنا پڑا کہ دیکھو یاد رکھو الایمان علی اربع دعائم, الصبر والیقین والعدل والجہاد. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 دعائم ہیں جس کو پلرز آف فیتھ آپ کہتے ہیں نا. صبر پہلا, یعنی ستون پہلا صبر ہے, پھر یقین ہے, پھر عدل ہے, اور پھر جہاد ہے. اس ترتیب کی بھی کوئی وجہ ہے, ایسے نہیں ہے کہ خالی ایک ترتیب دے دی گئی کہ یہ پہلے اور یہ آخر میں, بس یوں ہی نہیں. ایمان کے 4 دعائم, اور اس میں پھر ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے ہیں الصبر منہا علی 4 شعب. یاد رکھو ایمان کے 4 ستون جس میں پہلا ستون ہے صبر. مگر یہ صبر ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ اس کے 4 خانے جو اس میں اور ہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئیں.
الصبر منہا علی اربع شعب. ہمیں جانا ہے نصرت تک، مگر یہ سمجھنا ہوگا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صبر پھر 4 شاخیں ہیں: الشوق والشفق والزہد والترقب. پہلی شاخ صبر کی شوق، اشتیاق. دوسری شاخ صبر کی شفق، خوف، تقوی، پرہیزگاری. تیسری شاخ صبر کی امیر المومنین فرماتے ہیں زہد، دنیا سے بے اعتنائی. دنیا سے کنارہ کشی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. دنیا سے آپ کنارہ کش ہو کے جس دنیا میں بھیجا گیا ہے جی نہیں سکتے آپ. بے اعتنائی یعنی اس کو اتنی پرواہ نہ کرو یا اس کو اتنا مقام نہ دو کہ وہ تم پر حاوی ہو جائے، بلکہ اس سے ذرا سا الگ ہی رہو. بے اعتنائی یہ اردو کا لفظ ہے یہ. اور چوتھی چیز ترقب، انتظار، امید، توقع. یہ 4 شاخیں ہیں. وہ صبر جس کا لبادہ مسلمان کو اوڑھنا ہے اور جو لے جائے گی نصرت تک یا نصر تک. جب تک ان 4 چیزوں کو نہ سمجھے اس وقت تک فتح، نصرت مسلمان کا مقدر ہو ہی نہیں سکتی. یہ سورہ نصر کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے اپنے معروضات کو پیش کر رہا ہوں. ایسے یہ مرحلہ نہیں آ جائے گا. 23 برس کی زندگی کے بعد نصر آیا ہے، پہلے دن نصر نہیں آیا. اور اگر 23 برس کی زندگی کے بعد آیا تو معلوم ہونا چاہیے وہ نتیجہ ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. ایسے صبر کرنا حبیب جو شیوا ہے انبیاء اولو العزم کا، اور ان کے تعلق سے عذاب میں تعجیل نہ کرنا. سرکار رسالت مآب احقاف سورہ ہے، احقاف 46واں سورہ، اس کے بعد ہی یہ سورہ محمد 47واں، کہ جہاں کہا کہ دیکھو صبر چاہیے، صبر، اور وہ صبر اس بلند ہمتی کا حامل ہو، عالی ہمتی کا حامل ہو. اولو العزم کہتے ہیں عالی ہمت کو. ایسے صبر کرو جو بلند ہمت رسولوں نے کیا، خود اس میں ایک ہیں. اولو العزم رسولوں میں ایک رسول ہیں. نوح اپنی جگہ ہیں، ابراہیم اپنی جگہ ہیں، مگر یہ بھی ہیں، اپنے مقام پر ہیں. دیکھو عجلت نہ کرنا، ان کے تعلق سے عذاب مانگنے میں تعجیل نہ کرنا، تعجیل نہ کرنا. یہ سرکار رسالت میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. صبر یعنی اللہ عصر میں توصیہ کرے تو صبر کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. توصیہ، اللہ وصیت کر رہا ہے. توصیہ کے کوئی اور معنی نہیں ہے سوا وصیت کے. اللہ وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اور صبر سے کبھی غافل نہ ہونا. یہ وصیت الہی ہے جو انسانوں کو کی جا رہی ہے. تو جو انسانوں کا ہادی ہے، جو اولو العزم رسولوں میں ایک ہے، اس کو بھی وہی کہا صبر کرنا. بس صبر، صبر کے سوا نہیں. یہ صبر کا دروازہ تمہیں نصرت کے دروازے تک لے جائے گا. اب آپ سمجھے؟ مجھے آج یہ کہنا انتہائی ضروری تھا. کنیکٹنگ فورس کو دیکھیے اس میں. آپ یہ طاقت مل گئی تو فتح ہو گیا، قوت آ گئی تو غلبہ ہو گیا، بس یہ تو ہم نے تو بغیر کسی کی مدد سے ہم نے تو لے لیا. ارے بھائی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. آپ پریشان ہوتے ہیں کہ انسان نظر نہ آئے واسطے میں، صبر کو واسطہ بنا دیا. ہم کو پرخاش ہے انسانوں سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں واسطے کی گفتگو نہ کرو، وسیلے کی گفتگو نہ کرو. ارے بھائی وہاں انسانوں کی تو گفتگو ہی نہیں ہے. اب تو صبر کو واسطہ بناؤ اگر پہنچنا ہے آگے. تو ہم صبر کے لیے تو تیار ہیں، صابر کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عجیب ایک لطف ہے اس پوری گفتگو میں. ہم صبر کے لیے تیار ہیں
مگر صبر کو جس طرح سے مجسم کیا ہے کسی کی ذات میں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہاں ہم پرخاش، وہاں ہمیں ایک عجیب عداوت، وہاں پہ ہمیں ایک عجیب فرکشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو دیکھو کہ صفت کیا لے کے آ رہا ہے، وہ صابر ہے، صبر مجسم ہے۔ تو رسول سے کیا پرکاش ہوگی؟ قطعاً نہیں، حتماً نہیں۔ تو اب اگر کوئی صابر، اور پھر یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کیا کہا، صبر بنے گا شعار، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے صبر کو شعار بنانا ہے۔ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا امتحان لیں گے من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اب دیکھیے سلسلہ وہی ہے، میرے کلام کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے سمجھ لیں اور سن لیں، وہی سلسلہ ہے، ابتلا، امتحان، آزمائش تمہاری، تم سب کی ہم کریں گے، اس میں تخصیص نہیں ہے۔ مگر سنو، اب یہ جو ہے نا، کبھی خوف سے، کبھی حزن سے، کبھی جو سے، کبھی نقص اموال سے، کبھی نقص انفس سے، کبھی ثمرات سے، مگر یہ سارے امتحانات اپنی جگہ ہوتے رہیں گے۔ خوشخبری ہے ان کو، مسلمین کو نہیں۔ دیکھیے اصول سے انحراف نہیں کرتا قرآن، یہاں درجہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں ذہن میں یہ کوئی بات نہ آ جائے فوراً کہ تو نماز پڑھنے والوں پر ہدف، یہ تو ان کے خلاف کوئی تقریر ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصول کی گفتگو ہو رہی ہے، اصول کو تو سمجھو۔ عمارت کی 72ویں منزل کی تعریف کرنے والے بنیاد کی تو پہلے تعریف کر لیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، بشارت ہے صابرین کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت ان کا نصیب ہے، حصہ ہے، وہ ان کا حصہ ہے۔ یہاں مصیبت کا مطلب آفت نہیں ہے، بلائے ناگہانی نہیں ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے جس سے گزر کے وہ کسی منزل پر جاتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جیسے ہی جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اِذَا، اب اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھیں، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان کے ثبات قدم میں لغزش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کا رواں رواں پکار اٹھتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ سب کے سب ایک نہیں ہیں، میں نے ابھی کہا تھا آپ سے، میں نے کہا یہ ایک نہیں ہے، صابرین ہیں، صابرین ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف ہوں گے نا، جانے پہچانے ہوں گے نا، یعنی یہ پوری صفات پر پورے اترتے ہوں گے نا، وہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو اب ان کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم انا للہ، یہ وہ کلمہ ہے جو آپ گھبراتے ہوئے کسی کے مرنے پہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، عمومی طریقے کی بات کر رہا ہوں، پریشان کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے کہ بھئی یہ کیا پڑھ دیا، کیا کسی کا دم نکل گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شعار تھا ان کا، انہوں نے یہ جامہ زیب تن کیا ہوا تھا، انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، و انا الیہ، اور ظاہر ہے کہ اسی کے لیے ہے، راجعون، رجعت کرتے ہوئے، آئے بھی وہیں سے، جانا بھی وہیں ہے۔
آنے کا مقام بھی پتا ہے، جانے کا مقام بھی پتا ہے، صابر ہیں تو اب آواز کوئی اور نہیں دے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سنو، یہ ہیں وہ کہ جن پر اللہ کا درود بھی ہے، اللہ کا سلام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی عافیت بھی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کسی کو ان کی ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہی ہادی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آپ سمجھے، اس تقریر کی شروعات میں نے امیر المومنین کے ایک فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے چاہا کہ خارج میں جا کے کسی فلسفی اور کسی مفکر کا قول لا کر اگر میں اس کے تعلق سے کچھ کہوں گا تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی. تو اسی فکر کو میں نے ملحوظ خاطر رکھا جو امیر المومنین کے پاس رہی تھی. یعنی یہ قول معصوم بدون کلام ممکن نہیں ہے. یعنی قرآن مجید سے اتنی وابستگی کہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ شعار بناؤ صبر کو، لبادہ اوڑو صبر کا، جامہ پہنو صبر کا، اور یہ صبر کو تم نے اگر شعار بنا لیا تو نصر تک جانے میں کسی اور کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود تمہارے لیے نصر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یہ میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اب ایک منزل اور رہ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ صبر کے تعلق سے بھی کہا صبر یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ صبر بیٹھے بٹھائے کوئی نعمت ہے جو مل جاتی ہے، نہیں، پہلی ہی شاخ اس کی ہے شوق تو ہو، شوق تو، اشتیاق تو ہو. کاہے کا اشتیاق ہو؟ صاحب ایمان کے لیے شوق کاہے کا ہوتا ہے؟ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ صَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ. امیر المومنین، جو مشتاق ہوتا ہے، کاہے کا مشتاق ہوتا ہے صابر؟ دنیا کا نہیں، جنت کا مشتاق ہوتا ہے. جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نفسانی خواہشوں کو بھلا دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا. صلاح عن الشہوات، بھلا دیتا ہے، وہ شہوات نفسانی کو بھلا دیتا ہے. اور پھر ومن اشفق من النار، وہ کہ جو خوف کے عالم میں ہے، جو پرہیزگاری کے عالم میں ہے، وہ کون ہے؟ کاہے کا خوف ہے؟ من النار، اس کو خوف ہوتا ہے جہنم کا. متقی گھبراتا ہے جہنم سے تو کیا کرتا ہے؟ اجتنب المحرمات، تو وہ حرام کاریوں سے اجتناب کرتا ہے. اب دیکھیے، جو اشتیاق کی منزل پر ہے جنت کا شائق ہے، جو خوف کی منزل پر ہے جہنم سے دور بھاگتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ سنو کہ اب ایک منزل اور ہے جس کے تعلق سے دنیا تمہیں حیران کرتی ہے، اور وہ حیرانی یہ ہوتی ہے کہ زہد کو جب کبھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بس یہ تو کنارہ کشی ہے دنیا سے. نہیں، دنیا سے کنارہ کش نہیں ہونا ہے، دنیا کے تعلق سے بے پرواہ ہو جاؤ. جو دنیا کر رہی ہے اسے کرنے دو، تمہیں اس کی پرواہ نہ ہو، تم بے اعتنائی کے ساتھ پیش آؤ. اعتنا نہ ہو، کہیں تمہاری توجہ اس کی طرف نہ ہو، کہیں تم پوری طرح سے منہمک دنیا میں نہ ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اس سے بلند کر لو، اپنے آپ کو اس سے بلند کر لو. اور آخری منزل ترقب، جس کے لیے کہا امید، جس کے لیے کہا رجا، جس کے لیے کہا خواہش، جس کے لیے کہا تمنا. صاحب ایمان کاہے کی خواہش کرتا ہے؟ اس کو کس چیز کی خواہش ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال قائم کیا جائے تو کیا جواب آنا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی خواہش ہوتی ہے؟ اس کو خواہش کسی چیز کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو خواہش ہوتی ہے کیا ہے کہ اس کو موت کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے لقاء الہی حاصل کر لے، اپنے پیدا کرنے والے سے مل جائے. یہ اس کی امید ہے.
یہ اس کی تمنا ہے. موت کا خوف نہیں ہوتا, موت کی تمنا ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خوف نہیں, موت کی تمنا. ایسے ہی جیسے اصل سے جا کے مل جائے, قطرے سے پوچھیں پانی کے کہاں ملو گے, کہے گا سمندر میں لے چلو. بعینہ ہی انسان کی تمنا یہ ہو خالق سے ملا دو, خالق سے. میں تو دیکھوں تو صحیح میرا کریٹر ہے کون, جس نے تحیر و استعجاب کی یہ دنیا بسائی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو امید کے عالم میں جی رہا ہے اور امید بھی اس کو موت کی ہے, کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے موت کا انتظار نہیں کرتا, سارے الی الخیرات, وہ نیکیاں ہیں کہ کرتا چلا جاتا ہے, روکتا نہیں اپنے ہاتھوں کو. سارے الی الخیرات. صبر کا انتہائی مرحلہ ترقب, اس کی بارگاہ میں صبر کی انتہائی صورت ترقب, اپنے معبود سے نزدیکی. سارے الی الخیرات, اور وہ خیر, یہ خیرات بھیک کے معنوں میں نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے خیر, اس کی جمع ہے خیرات, ہم لیتے ہیں اس سے بھیک. یہ بھیک نہیں ہے, یہ نیکیاں ہیں جن میں وہ سبقت کرتا ہے, سارے سری تیزی سے اپنے امور کی انجام دہی کرتا چلا جاتا ہے کہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے, نہ جانے کب بلاوا آ جائے. وہ اپنے کام میں اتنا منہمک ہے, تو اب اس کو دنیا کا شوق رہے گا, اس کو دنیا کی اشتہا رہے گی نہیں, بلکہ اب وہ تمنا کر رہا ہے کہ کب مجھے بلاتا ہے, مگر جانے سے پہلے کم از کم میں ہر لمحے کو اس قابل کر دوں کہ ایک ایک لمحہ گواہ بن جائے کہ یہ کبھی بھی بیکار, عبث, بے محل گفتگو میں, عمل میں کبھی اپنے آپ کو اس نے آلودہ نہیں کیا. سارے الی الخیرات, وہ نیک کاموں کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے, سبقت کرتا ہے, قبل اس کے کہ کوئی دوسرا کرے وہ پہلے کر لیتا ہے. اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ تاریخ کیا کہے گی, اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ مورخ کیا لکھے گا. وہ تو اپنے رب سے چونکہ ملحق ہو رہا ہے, تو ہر لمحہ الحاقی لمحہ ہے جو اس کو رب سے اس کو ملحق کر رہا ہے. وہ سارے الی الخیرات. کتنا صبر کیا ہوگا ختمی مرتبت نے, کیا صبر کا کمال ہوگا ختمی مرتبت کا, کہ جب انتہا میں نصرت کی منزل آئی, دنیا کہہ رہی ہے کہ اس میں ودا ہے, اس میں تودی ہے, اس میں جانا ہے. بے شک ہو, مگر دیکھو سارے الی الخیرات کا کیا عالم ہے. رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جاتے جاتے دیکھ رہا ہے کہ آنے والے کم نہیں ہوں گے, بس یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. دنیا میں اسلام کو تسلیم کی منزل پر دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے سوا محمد عربی کے. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر, ہم میں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. پروردگار واسطہ رحمت الہی کا, تیری رحمت واسعہ کا جو مجسم ہوئی سرکار رسالت مآب میں, مسلمانوں کو پروردگار اتحاد اور اتحاد سے نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.